بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں دو شخص تھے جو آپس میں دوست تھے۔ ان میں سے ایک تو عبادت میں بہت زیادہ ریاضت کرتا تھا اور دوسرا گناہ کرتا تھا اور کہتا تھا میں گناہ گار ہوں، یعنی وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا تھا۔ چنانچہ عبادت کرنے والے نے اس سے کہنا شروع کیا، جس چیز میں تم مبتلا ہو یعنی گناہ میں، اس سے باز آ جاؤ۔ گناہ گار اس کے جواب میں کہتا کہ تم میرے پروردگار پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ مجھے معاف کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک دن اس عابد نے اس گناہ گار شخص کو ایسے گناہ میں مبتلا دیکھا جسے وہ بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ تم اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ گنہگار نے جواب دیا کہ تم مجھے میرے پروردگار پر چھوڑ دو، کیا تم میرے لیے دروغہ بنا کر بھیجے گئے ہو؟ عابد نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم، اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا اور نہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس فرشتہ بھیج کر ان کی روحیں قبض کروائیں، اور پھر جب وہ دونوں یعنی ان کی روحیں حق تعالیٰ کے حضور برزخ میں یا عرش کے نیچے حاضر ہوئیں تو حق تعالیٰ نے گنہگار سے تو فرمایا کہ تو میری رحمت کے سبب جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے سے فرمایا کہ کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ میرے بندے کو میری رحمت سے محروم کر دے؟ اس نے کہا کہ نہیں پروردگار۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مامور ہیں فرمایا کہ اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ تشریح: چونکہ عبادت کرنے والے نے اپنی عبادت اور اپنے نیک اعمال پر غرور و تکبر کیا اور اس گنہگار کو اپنے سے حقیر جان کر اس سے یہ کہا کہ حق تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، اس لیے اسے مستحق عذاب قرار دیا۔ اسی لیے کسی بزرگ کا قول ہے کہ جو گناہ اپنے کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کا باعث ہو وہ اس عبادت سے بہتر ہے جو غرور و تکبر اور نخوت میں مبتلا کرے۔